قربان جائیے معزز ناظرین کرام، معزز سامعین کرام، اگر کوئی بادشاہ بھی ہوگا، اگر کوئی بادشاہ بھی ہوگا، اگر کوئی عالم بھی ہوگا، کوئی قاضی بھی ہوگا، کوئی حاکم بھی ہوگا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ آ جائے، اگر اس کے مقابلے میں کسی ایک آل رسول سید زادے کو کھڑا کر دیا جائے تو اس بات سے پتا چل رہا ہے بادشاہ کے بیٹے پر نبی کے بیٹے کو زیادہ فضیلت ہے، اگرچہ کہ وہ بیٹا 14ویں صدی میں پیدا ہو رہا ہو لیکن اس کی نسبت کسی اور گناہگار سے ہو رہی ہوگی، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو اس کے نانا جان کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس کے نانا کا نام حبیب کبریا ہے، اس لیے اس کو نبی کی نسبت کی وجہ سے سب سے زیادہ وہ اس زمانے میں فضیلت کا حامل ہے، سب سے زیادہ عظمت کا حامل ہے، سب سے زیادہ رتبے والا بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سید ہوتا ہے اس کی نسبت رسول پاک سے ہوتی ہے، اس کی نسبت رسول پاک سے ہوتی ہے۔ ہاں معزز سامعین کرام، لیکن چند زمانے قبل کچھ ایسی خرابیاں بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی، کچھ ایسی گندگیاں بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے آل رسول نعوذ باللہ من ذالک ان کی عظمتوں کو گھٹانے، ان کی عظمتوں کو کم کرنے، ان کی عظمتوں کو نعوذ باللہ من ذالک بے جا کرنے کی کوششیں کی گئی۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی گھر میں آج سے چند سال جاہلانہ دور کی بات ہے، جاہل لوگوں کی بات ہے جن کے پاس علم کی بہت کمی تھی، ان لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے کسی گھر میں اگر کوئی کالا بیٹا پیدا ہو جاتا تو یا کالی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا نام سیدی یا سید رکھ دیا جاتا تھا، سید رکھ دیا جاتا تھا۔ پوچھا گیا کہ بھئی یہ نام اس کا سید کیوں رکھا گیا؟ بولے اگر کالا ہے، اگر اس کا نام سید نہیں رکھیں گے تو دنیا والے اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، کالا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے، کالا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ گندا سلوک کریں گے، لہذا اس لیے ہم اس کا نام سید رکھتے ہیں تاکہ سید نام کی وجہ سے ہر کوئی اس کی عزت، اس کا ادب، اس کا احترام کرنے لگ جائے۔ لیکن معزز سامعین کرام، لیکن جب لوگوں کو پتا چلا سید کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ آل نبی ہے، وہ اولاد علی ہے، وہ آل فاطمہ ہے، اس لیے ان کی عزت ہوتی ہے، تو پھر یہ جاہلانہ رسم و رواج ختم ہو گئے اور آج الحمدللہ پھر سے وہ پیورٹی لوٹ کر آئی ہے، پھر سے وہ حقانیت لوٹ کر آئی ہے کہ سادات کرام نسبت رسول کی وجہ سے، آل نبی ہونے کی وجہ سے ان کو نسبتاً جو ہے سید کہا جاتا ہے، اور اس سید کا ادب کرنا ہر انسان کے اوپر لازم ہے، ہر مرد کے اوپر لازم ہے، ہر عورت کے اوپر لازم ہے۔ لیکن ادب کا مطلب بعض لوگوں نے ذرا غلط نکال لیا ہے، تھوڑا اس کا بھی خلاصہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ادب کا مطلب یہ نکال لیے، بعض گھروں میں رشتے کے لیے کسی لڑکی کا جو ہے بایو ڈاٹا پہنچتا ہے تو ماں باپ جیسے ہی دیکھتے بولے نہیں چاہیے یہ رشتہ، ہم کو یہ رشتہ نہیں چلے گا، ہم کو یہ رشتہ نہیں چلے گا۔ حالانکہ مشاہدہ کہہ رہی ہے تم اتنے زمانے سے کہہ رہے تھے گوری لڑکی ہونا، لیجئے وہ لڑکی گوری ہے، بولے خد اس کا اتنا ہونا آپ کی خواہش کے مطابق وہ لڑکی کا خد بھی ہے، آپ بولے اس کے بال اچھے ہونا، وہ لڑکی کے بال بھی اچھے ہیں، آپ بولے کہ اس کا باپ کچھ جو ہے جہیز میں پیسے دے دے، سامان دے دے، اس کا باپ جہیز اور سامان دینے کو بھی تیار ہے، پھر آپ یہ لڑکی سے رشتہ کیوں منظور نہیں کر رہے ہیں؟ تو لڑکے کی ماں جواب دیتی ہے نہیں نہیں ہم اس لڑکی سے رشتہ نہیں کر سکتے۔ پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب دیتی ہے کہ یہ سیدوں کی لڑکی ہے، یہ لڑکی سید ہے، ہم سید لڑکی سے رشتہ نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ، کیا سید ہونا استغفر اللہ اس بات کی علامت ہے کہ ان سے رشتہ نہ کیا جائے؟ بلکہ معزز سامعین کرام، یہ ایک جاہلانہ مزاج ہے، یہ جاہلانہ طبیعت ہے۔ سید نعوذ باللہ اس لڑے رشتے دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قسم خدا کی اگر حق نظری سے دیکھا جائے تو سید کو تو رشتہ کر کے گھر میں لانا چاہیے، سیدوں کو تو گھر میں لے آنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی گھر پر اللہ کا عذاب اور دنیا کی آفات و بلیات کا نزول ہو رہا ہو، جس دن سید داماد یا سید بیٹی جس گھر میں قدم رکھ دے گی اس گھر سے اللہ کا عذاب اٹھ جائے گا، اس گھر سے بلائیں رد ہو جائیں گی، اس گھر سے آفات ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے معزز سامعین کرام، سادات اکرام سے تو رشتہ کرنا ہی کرنا چاہیے۔ نہیں بولے کہ بھئی ہم اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں سید بچی جھاڑو نہیں مارنا، سید بچی کپڑے نہیں دھونا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اجی سیدوں کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، آقا نامدار مدینی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے دست اقدس کو پکڑے تو حضرت فاطمہ کے ہاتھ کے گھٹے آقا علیہ السلام کو چبھنے لگے، آقا علیہ السلام کو چبھنے لگے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ کیا بات ہے؟ آپ کے ہاتھوں پر یہ گھٹے، یہ چمڑے اکھڑتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہتے بابا جان ہمارے گھر میں جو اکلی ہے جس میں ہم جواری پیستے ہیں،
جس میں ہم دھان پیستے ہیں، بابا جان وہ اوکلی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کی یہ حالت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. معزز سامعین کرام، جھاڑو مارنا کوئی بری بات نہیں ہے، گھر کا کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ سیدوں کے لیے بری بات ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ سید اگر کپڑے دھوئے تو یہ بری بات کہاں سے ہے؟ بھائی ایک بہو ہونے کے ناطے اس کو تو جھاڑو مارنا ہی پڑے گا، ایک بہو ہونے کے ناطے وہ بیچاری کو کام کرنا ہی پڑے گا. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کر رہی ہے تو بری بات ہے. ایسا نہیں ہے، یہ فرائض ہے. آپ اس کو نعوذ باللہ غلط نظری سے مت دیکھیے. یہ امور خانہ ہے، اس کو اگر ہم گندی نظر سے دیکھتے ہیں یا جو ہے بے ادبی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس میں ہمارا خرابہ ہے. ایک سادات ہونے کے ناطے انہیں تو اپنی آل و اولاد کے کپڑے برابر دھونا پڑے گا. اپنی شوہر کے کپڑے وہ بیچاری دھوئے گی اور اپنے گھر کا کام کاج جھاڑو برتن سب وہ کرے گی. لیکن اگر وہ کرنے کو آپ بہانہ بنا کر سیدوں سے ناتا توڑ رہے ہیں یا سیدوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو یہ پھر ہماری بد نصیبی بدقسمتی ہے. اس لیے معزز سامعین اکرام، سادات اکرام سے تو رشتہ کرنا چاہیے. پھر ایک صاحب نے کہا ہاں مول صاحب چلیے بات صحیح ہے، امور خانہ داری میں تو بیٹیاں سب کچھ کرنا چاہیے، چاہے سید ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے خان کی بیٹی ہو، سب کو تو کرنا پڑے گا. لیکن مولانا بعض مرتبہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم گالیاں بھی دے دیتے ہیں، تانے بھی مار دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا نعوذ باللہ، گالی کیا سید کو دینے سے منع ہے؟ شیخ کو دینے کی شریعت نے اجازت رکھی ہے؟ کیا خان صاحب کی بیٹی کو گالی دینے کی اجازت ہے؟ کسی کی بھی بیٹی ہو، فقیر کی بیٹی کیوں نہ لا لے، کسی کو بھی گالی دینے کی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ سید کو گالی دینے پہ زیادہ گناہ ہے، شیخ کو دینے پہ تھوڑا کم گناہ ہے. گالی ہے، گناہ ہے. اس لیے معزز سامعین کرام، یہ ہماری جو تنگ نظری آج ہماری طبیعتوں میں اندر یہ جو جاہلانہ مزاج آ گئی ہے، ہم اس کو ذرا نکال کر پھینکیں، سادات اکرام سے رشتہ جوڑ لے. بلکہ معزز سامعین کرام غور کیجئے، میں نے جو دیکھا ہے وہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. جتنے بھی غیر سید علماء ہیں، جتنے بھی غیر سید علماء ہیں اور جتنے بھی غیر سید اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، پیران کامل ہیں لیکن غیر سید ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سیدوں کے گھر میں دیا ہے اور انہوں نے سیدوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر لایا ہے. اس لیے کہ جو سید سے رشتہ جوڑتا ہے اس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے. یہی لوگوں نے سوچا ہے سید سے رشتہ جوڑنا سرکار سے رشتہ جوڑنا ہے. سید تو نعوذ باللہ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ سیدوں سے رشتہ جوڑیں. اور ایک بات بھی عرض کرتا ہوں کہ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، اگر کوئی بہو یہ گھر میں کہتی ہے، خیر یہ باتیں بہووں کو مت سنائیے، سنائے بھی تو ذرا سمجھا کے سنائیے، لیکن حقیقت شریعت یہ ہے، بہو اگر یہ کہے کہ میں اپنے گھر کا کام نہیں کروں گی تو دیور، ساس، سسر، شوہر پورے مل کے اس کو دم نہیں کر سکتے. تم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی نہیں کر سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، کسی شخص نے پوچھا میری بیوی ہے گھر میں کام نہیں کرتی ہوں، کہتی ہے بارہا کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کام نہیں کروں گی. حالانکہ اس کا نہ سید سے تعلق ہے نہ شیخ سے، یہ ایک لفظ بہو کی بات کر رہا ہوں. تو امام اعظم نے کہا اس کو حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر وہ اس بات پر ضد ہے کہ میں گھر کا کام نہیں کروں گی تو یہ ضد کرنے کا بہو کو حق ہے. پھر پوچھے میرے گھر میں میری ماں باپ، میرے بیوی بچے، میرے بچے، میرے بھائیوں کا کیا ہوں گا؟ تو امام اعظم نے کہا تجھے اگر اپنے ماں باپ، اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں بہنوں سے اتنا پیار ہے تو ان کے لیے خادمہ کا انتظام کر. تو اپنی بیوی کو خادمہ باندی بنا کر گھر نہیں لایا، سب کو چائے بنا کر دینا، سب کو کھانے پکانا، سب کے بستر ڈالنا، سب کے کپڑے دھونا، وہ خادمہ نہیں ہے. جس طرح تو ایک حق کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے، جس طرح تمہاری والدہ ایک حق کے ساتھ رہتی ہے، جس طرح تمہارے والد ایک حق کے ساتھ رہتے ہیں، جس طرح تمہاری بہن ایک حق کے ساتھ رہتی ہے، ان کے ساتھ، انہی حقوق کے ساتھ تمہاری بیوی کو بھی گھر میں رہنے کا حکم ہے. خیر ایسی بیٹیاں تو ماشاءاللہ ہمارے خاندان میں نہیں ہے، کہ بیٹیوں کی تربیت ایسی ہو جائیں گی تو پورے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. آج کل خادمہ بھی نہیں مل رہی بھائی، یہ تو بڑا خطرناک دور ہے. غریب بھی بول رہا میں باہر گیا تو بہت پیسے مل جا رہے ہیں، خادمہ بھی نہیں مل رہی. لیکن بیٹیوں کو کام سکھائی، میں حقوق بتا رہا ہوں، لیکن کام ہمارے گھر میں ہماری بیٹیوں کو ہم ذمہ داری دیں، لیکن نعوذ باللہ آل رسول کے ساتھ غلط سلوک نہ کریں. معزز